بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. رواہ البخاری۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ دوستو، یہ ایک پوری روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیہ آئی، ان یہودیتن جاءت تسألها، اور کسی متعلق بات کرتی تھی، کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا۔ جاتے ہوئے اس نے دعا دی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، محفوظ رکھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عذاب قبر ہوتا ہے؟ یعنی لوگوں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگ کے فرمایا، جی ہاں، بالکل قبر میں عذاب ہوگا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم یعذبون عذابا تسمع البہائم کلھا، کہ قبر میں ایسا عذاب ہوتا ہے جس کو انسانوں کے علاوہ سارے درندے اور جانور وہ سن سکتے ہیں۔ دوستو، عذاب قبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ویقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ، میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو دوستو، یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ تو قبر کی تیاری، حشر کی تیاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، ہر دعا نماز کے بعد پناہ مانگ رہے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں قبر کی ہولناکی اور وحشت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہر وقت کہ ہم کسی بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں 5 منٹ رہیں تو ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے، ہمیں وحشت ہونے لگتی ہے۔ تو قیامت تک اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہم نے اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، اگر کر سکتے ہیں تو اس لیے اپنے اعمال کو درست کریں اور ہمیشہ اپنی قبر کو سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔